بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کو بہلول دانا کی زندگی کا ایک خوبصورت واقعہ سناتے ہیں جو آپ کی عقل مندی، ہوش مندی اور دانائی پر دلالت کرتا ہے۔ اس واقعے سے آپ ضرور محظوظ ہوں گے اور آپ ایک بہت ہی خوبصورت سبق بھی حاصل کریں گے۔ چلتے ہیں آج کے واقعے کی طرف۔ ہارون رشید کا دربار لگا ہوا ہے اور بہلول دانا کی باتیں چھڑی ہوئی ہیں۔ ایک درباری نے مؤدب لہجے میں پوچھا، حضور اگر اجازت دیں تو میں عرض کروں کہ اس نے کل کیا کیا ہے۔ اجازت ہے۔ ہارون نے اجازت دی۔ کل بغداد کے بڑے بازار میں ایک فقیر نانبائی کی دکان کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ اس نے انواع و اقسام کے کھانے چولہوں پر چڑھا رکھے تھے جس سے بھاپ نکل رہی تھی۔ ان کھانوں کی خوشبو ان کی لذت کا پتہ دے رہی تھی اور ارد گرد گزرنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ بیچارے فقیر کا دل بھی للچایا، لیکن غریب کی گرہ میں مال کہاں تھا جو ان کھانوں کی لذت خرید سکتا، مگر وہاں سے ہٹنے کو بھی اس کا دل نہیں چاہتا تھا۔ کھانوں کی خوشبو اس کی بھوک بڑھا رہی تھی۔ بالآخر اس نے اپنے تھیلے میں سے سوکھی روٹی نکالی اور کھانے کی دیگ کی بھاپ سے اسے نرم کر کے کھانے لگا، جس میں کھانے کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ نانبائی چپ چاپ یہ تماشا دیکھتا رہا۔ جب فقیر کی روٹی ختم ہو گئی اور وہ چلنے لگا تو نانبائی نے اس کا راستہ روک لیا۔ کیوں مستنڈے، کہاں بھاگا جاتا ہے؟ لا میرے پیسے نکال۔ کون سے پیسے؟ فقیر نے حق دک ہو کر پوچھا۔ اچھا، کون سے پیسے؟ اس نے لفظ چبا کر اگلے۔ ابھی جو تو نے میرے کھانے کی بھاپ کے ساتھ روٹی کھائی ہے وہ کیا تیرے باپ کی تھی؟ اس کی قیمت کون چکائے گا؟ عجیب انسان ہو تم۔ وہ بھاپ تو اڑ کر ہوا میں مل رہی تھی۔ اگر میں نے اس کے ساتھ روٹی کھا کر خود کو بہلانے کی کوشش کی ہے تو اس میں تیرا کیا چلا گیا ہے جس کی میں قیمت ادا کروں؟ فقیر نے پریشان ہو کر کہا۔ بس بس، اب ادھر ادھر کی باتیں مت کر۔ میں تیری جان ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ میں اپنا مال وصول کر کے رہوں گا۔ نانبائی نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ فقیر بیچارہ پریشان ہو گیا کہ اس ہٹے کٹے نانبائی سے کس طرح جان چھڑائے۔ ان کی تکرار بڑھتی جا رہی تھی کہ بہلول ادھر سے گزرا اور ان کے قریب رک کر ان کی باتیں سننے لگا۔ فقیر نے اپنا ہمدرد سمجھ کر ساری بات اسے سنائی تو وہ نانبائی سے بولا، بھائی یہ تو بتاؤ کہ کیا اس غریب آدمی نے تمہارا کھانا کھایا ہے؟ نہیں، کھانا تو نہیں کھایا، مگر میرے کھانے کی بھاپ سے فائدہ تو اٹھایا ہے۔ میں نے اسی کی قیمت مانگی ہے، لیکن اس کی سمجھ میں یہ بات ہی نہیں آتی، نانبائی نے بتایا۔ بالکل درست کہہ رہے ہو برادر، بالکل درست۔ بہلول نے سر ہلایا اور اپنی جیب سے مٹھی بھر سکے نکالے۔ وہ ایک ایک کر کے ان سکوں کو زمین پر گراتا جاتا اور کہتا جاتا، نانبائی، نانبائی، یہ لے پیسوں کی آواز پکڑ لے، یہ لے اپنے کھانے کی بھاپ کی قیمت ان سکوں کی کھنک میں وصول کر لے، لے 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 لے، یہ سکوں کی آواز تیرے کھانے کی خوشبو کی قیمت ہے۔ ارد گرد کھڑے ہوئے لوگ ہنس ہنس کر تورے ہو گئے۔ نانبائی اپنی خفت مٹانے کو بولا، یہ پیسے دینے کا کون سا طریقہ ہے؟ بہلول نے جواب دیا، اگر تو اپنے کھانے کی بھاپ اور خوشبو بیچے گا تو اس کی قیمت تجھے سکوں کی آواز کی صورت میں ہی ادا کی جائے گی۔ بہت خوب، ہارون محظوظ ہو کر ہنسا۔ واللہ یہ کسی دیوانے کا فیصلہ تو معلوم نہیں ہوتا، اس میں تو غیر معمولی دانش چھپی ہوئی ہے۔ لگتا ہے اس کی دیوانگی نے اس کی دانش کو کوئی ضرر نہیں پہنچایا۔ عالی جا بجا فرماتے ہیں، بہلول حرکتیں تو پاگلوں کی سی کرتا ہے، مگر اس کی باتوں میں اس کی دانش بولتی ہے۔